اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین۔ صلوات پڑھے محمد۔ حضرت داران امام 5ویں مجلس ہے گلستان ہند بامبے کی، ان دعا کے کلمات کے اوپر کہ اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین، اللہ ہم کو دنیا میں زیارت امام حسین نصیب ہو انشاءاللہ، ایک دفعہ نہیں بار بار نصیب، اس لیے کہ یہی سب سے ہماری بڑی ڈیسٹینی ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مولا حسین کی زیارت ہے، وفی الآخرت شفاعت الحسین، اور آخرت میں مولا حسین کی شفاعت۔ یہی ایک چیز ہے دوستو کہ جو ہماری زندگی کو آگے بڑھائے گی، ہماری لائف کو آگے بڑھائے گی، اس لیے کہ ہماری زندگی کا مشن یہ نہیں ہے کہ ہم صرف دنیا میں رہیں، انجوائے کریں اور چلے جائیں۔ ہماری زندگی کا مشن کچھ اور ہے، ہماری زندگی کا ٹارگٹ کچھ اور ہے۔ ہم اس لیے دنیا میں نہیں آئے کہ اپنے بڑی بڑی بلڈنگز دیکھیں، بڑے بڑے شہروں میں گھومیں اور واپس آ جائیں، اس لیے کہ یہ لائف ایک سرٹن پیریڈ تک ہوتی ہے، اس کے بعد یہ لائف ختم ہو جائے گی، اور آنے والی لائف کے لیے یہ دو چیزیں کافی ہے۔ بار بار میں کہہ رہا کہ امام حسین کی زیارت کے لیے اتنی تاکید کی گئی، اتنی تاکید کی کہ زیارت امام حسین کے لیے آپ صرف اس سے اندازہ لگاؤ کہ ہر معصوم شافی ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ اللہ کا رسول کا تم واسطہ دو اور تمہاری دعا قبول نہ ہو، 100% دعا قبول نہ۔ مولا کا واسطہ کوئی دے، بیوی کا واسطہ کوئی دے، مولا حسن کا دے، کسی معصوم کا دے، ہر معصوم کے لیے کہا گیا کہ ان کا واسطہ سب سے بڑا واسطہ ہے دنیا میں، اور بغیر واسطے کے کوئی کام بھی نہیں چلتا۔ آپ پلیز میری طرف متوجہ نہ بیٹھ جائیں۔ دوسری چیز، زیارت امام حسین کے لیے آپ دیکھو کہ کون کون آیا اور کیسا کیسا اس کو شفاعت ملی۔ پلیز غور سے سننا، میں ہلکی سے ایک ہسٹری بتا رہا کہ امپورٹنس آف زیارت امام حسین صرف ہمارے لیے یہ تمنا نہیں ہے کہ دنیا میں ہم انسان ہیں، ملائکہ بھی تمنا کرے کہ امام حسین کی زیارت۔ تاریخ کا مشہور ترین واقعہ آپ نے ہزاروں مرتبہ سنا، لیکن اس کے پیچھے پیغام کیا ہے، اس کے پیچھے میسج کیا کہ وہ مشہور فرشتہ، اچھا ایک فرشتہ نہیں ہے وہ فطرس، ایسے کئی فرشتے ہیں کہ جن سے اللہ ناراض ہو گیا۔ نبی ادریس کا واقعہ، نبی ادریس اتنا بڑا نبی ہے کہ آج وہ نبی زندہ ہے، 18,000 سال پرانی بات کر رہا۔ نبی ادریس اتنی عبادت کرتے تھے کثرت سے، عبادت کرتے کرتے، اور ان کا پیریڈ ہے جناب نوح اور جناب آدم کے بیچ والا پیریڈ، یعنی نبی آدم کے بعد جو سب سے بڑا نبی آیا وہ ادریس نبی آیا، جو آج پہلا وہ نبی ہے جو زمین سے اللہ نے اٹھا کے اس کو زندہ اٹھا لیا، اور وہ آسمان میں چوتھے آسمان پہ آج بھی موجود۔ 4 نبی زندہ ہے، جس میں نبی ادریس ہے، نبی الیاس ہے، نبی خضر ہے، اور نبی عیسیٰ ہے۔ عیسیٰ نبی اور ادریس نبی چوتھے آسمان کے اوپر ہے، خضر نبی پانی میں، اوشنس میں۔ قرآن بول رہا آج زمین پہ ابھی بھی ہے، انشاءاللہ ظہور امام کے وقت آئیں گے یہ لوگ۔ اور الیاس نبی ڈیزرٹس میں رہتے اسی زمین کے اوپر۔ 2 نبی آج تک زندہ ہیں، اسی جگہ پہ موجود۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ آپ کو بلیو رکھنا ہے، اس لیے قرآن بول رہا کہ 4 نبی زندہ ہے۔ اگر پانی میں کوئی ڈوب کے مر جاتا ہے، کشتی میں ڈوب جائے، کسی طریقے سے ڈوب جائے، مومن کی شرط یا کنڈیشن مومن ہے، اگر پانی میں ڈوب کے کوئی مرتا ہے مومن تو اس کی نماز جنازہ جناب خضر پڑھاتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے نا۔ صحرا میں اگر کوئی مر جاتا ہے، ڈیزرٹس میں، آپ انڈیا میں رہتے ڈیزرٹس کا اندازہ نہیں ہے ہم کو، اس لیے نہیں ہے ڈیزرٹس کا، یہ ہے ہی نہیں ڈیزرٹ۔ آج بھی بڑے بڑے ڈیزرٹس، گلف کو چھوڑ کے بھی بڑے بڑے ڈیزرٹس دنیا میں، جو ریگستان جس کو آپ بولیں۔ اور اگر وہاں پہ کوئی مومن شرط مومن ہے، مومن کوئی مرتا ہے تو اس کی نماز جنازہ جناب الیاس پڑھاتا۔ تو اللہ، یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے دونوں جگہ، پانی اور زمین کے اوپر 2 نبیوں کو رکھا کہ جو مومن کی نماز جنازہ پڑھائے۔
ادریس نبی اور عیسیٰ نبی چوتھے آسمان. پہلا زمین سے اوپر جانے والا نبی کا نام ہے ادریس. ان کا پیریڈ ہے آلموسٹ 14,000 ایئرس پہلے, 14,000 سال یا 15,000 سال پہلے کا پیریڈ. میں اپروکسیمیٹلی بول رہا ہوں. ادریس نبی کا ملک کا واقعہ سن لے خالی. ان کو بڑی خواہش تھی, بڑی عبادت کرتے تھے, کثرت سے عبادت کرتے. ادریس کی عبادت مشہور عبادت, اور ان کی ایک دعا رہتی تھی ہمیشہ کہ اللہ میرے سامنے سے پردوں کو ہٹا, میں تیری دوسری مخلوق جو دوسرا تیرا کریشن ہے اس کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ عبادت کیسے کرتا. جیسے نبی یونس کو بتایا گیا, جب پانی میں مچھلی کے پیٹ میں گئے تو اللہ نے کیا کیا تھا, پیٹ میں جیسی وہ گئے ٹرانسپیرنٹ کر دیا تھا مچھلی کے پیٹ کو, سمجھے نا, پیٹ کو, وہ دیوار جو ہے وہ دیوار کو ٹرانسپیرنٹ کر دیا. جیسی کہا انہوں نے پوری پانی کے اندر کی ساری مخلوق کی عبادت دیکھی. ہر جانور جو عبادت کر رہا تھا, اللہ تسبیح پڑھ رہا تھا, کوئی سبوح قدوسن بول رہا, کوئی وہاب بول رہا, کوئی رازق بول رہا, کوئی احد بول رہا, کوئی سمد بول رہا. نبی اتنا بڑا نبی گھبرا گیا, اتنی عبادت, ہر مخلوق عبادت کر. ہم کیا عبادت کرتے یار, ہماری عبادت دکھاوے کی عبادت. ہم سے بھی یہ کر رہے کہ فوراً ایک فارمیلٹی کے لیے نماز پڑھو بس, فائن, واجب تو پڑھ لیا نا, یہ ذہن میں جو اللہ کی مخلوق کی عبادت کرے. ادریس کی ایک ہی دعا تھی کہ اللہ تو میرے سامنے سے پردوں کو ہٹا. آپ بھی دعا کر سکتے ہیں. جناب سلمان کا واقعہ, اور بعد میں بات نکل رہی, میں جناب سلمان کا نہیں پڑھا, میں آپ کو بتا رہا. سلمان نے خواہش کی تھی کہ مجھے میرے سامنے سے یہ مخلوق کی زبان مجھے بتا دو. مولا سے خواہش کی, یہ پرندوں کی زبان, چونٹیوں کی زبان, چرند کی زبان, یہ جو ان کی لینگویج ہے وہ لینگویج میں سننا چاہتا کہ یہ لوگ بولتے کیا ہے. چڑیا پکار رہی, صبح آپ فجر پہ وقت دیکھیں گے کہ جیسی اذان کا وقت ہوا سارے آسمان کے پرندے چیختے رہتے ہیں. وہ عبادت ہے اللہ کی, بولے عبادت کر. معصوم بولتے کہ کوئی ذی روح ایسی نہیں ہے جو اللہ کی عبادت نہیں کرتی. ہم اشرف المخلوقات ہیں, ہم سب سے بڑے, ایون ہم ملائکہ سے بڑے. جبرائیل سے آپ کا اسٹیٹس زیادہ ہے, اشرف ہے. ملک کم ہے, ہم زیادہ ہے. جنہ کم ہے, انسان زیادہ ہے. اسی لیے معصومین ہماری شکل میں آئے. 14 معصومین جو آئے انسانوں کی شکل میں آئے. اس لیے اللہ نے ہم کو اشرف المخلوقات بنایا. سب جتنی اس کی مخلوقات ہے, جتنا کریشن ہے اللہ کا, وہ سب سے افضل انسان کو بنایا. تو نبی ادریس کی بڑی خواہش ہوئی کہ اللہ میرے سامنے سے پردوں کو ہٹا. اللہ نے پردوں کو ہٹانا شروع کیا. اتنا بڑا نبی عبادت کرتے کرتے بولا واہ, ایسی عبادت ہے اللہ کی, ایسی سجدہ کیا. ہر مخلوق سجدہ کرو اپنے اپنے طریقے سے. افضل ترین عبادت سجدہ, یاد رکھو, اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں. اور اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے بندہ سجدہ کرے, اس کے سامنے سر جھکا دے. سجدے کے لیے آج سجدے پہ نہیں بولوں گا, کل بولوں گا انشاءاللہ. سجدہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ زمین پہ ہے نا, آپ آسمان پہ چلے آتے. میں یوں ہی نہیں بول رہا آپ کو, پھر بول رہا, زمین پہ تم ہے, یعنی تمہارا کچھ ہی نہیں ہے یہاں پہ, تم بالکل پرابلمز میں, تم سجدہ کرتے تھے. شیطان نے سجدہ کیا تھا اس لیے وہ آسمانوں میں گیا. کچھ نہیں کیا تھا شیطان نے, صرف سجدہ کیا تھا. اپنی پیشانی زمین پہ رکھ کے سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ بولا. 40,000 سال کا ایک سجدہ تھا اس کا. کیا سن رہے یار, 40,000 ایئرس ایک ہی جملہ بتا, سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ, سبحان ربی الاعلیٰ. اس کا ایسا اٹھایا اللہ نے, آسمانوں پہ لے کے چلا گیا. اتنی عبادت, سجدہ اتنا. تو جب ادریس نے دیکھا اتنی عبادت ہو رہی, ہر طرف سجدے ہو رہے, روز رات میں سونے سے پہلے سجدہ کرو. ایوری نائٹ, آپ کر کے دیکھو کتنا کچھ نہیں ملتا نا. اسٹریس والے بندے ان کے لیے بولو, اس کے سامنے ایسا سر جھکا دو, کچھ مت بولو, اللہ تیرا شکر ہے. تصور کرو کھانے کا وقت, تصور کرو پروردگار کہ مالک تیرے سامنے میں سر جھکا رہا. اس کے بعد دیکھو رات پیسفل گزرتی اگر تم اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے. یہ معصوم چوتھے امام کو ہم کیوں کہتے ہیں سید الساجدین؟ چوتھے امام کو کیا بولتے ہیں؟ سید الساجدین. سید الساجدین کا مطلب کیا ہے؟ سجدہ کرنے والوں کا سردار. یہ حال تھا میرے مولا کا, کھانے کو دے گا سر جھکا دیا, پانی کو دے گا سر جھکا دیا. یہ جو حصہ تھا نا مولا کا, یہ اور یہ ہتھیلی اور یہ گھٹنے اور یہ پیر, جو گھٹے جہاں پہ آتے سجدے کے, جو ہے 7 جگہ ہے نا سجدے کی. پیشانی ہے, دونوں ہاتھ ہیں, دونوں گھٹنے ہیں, دونوں انگوٹے, وہاں پہ ڈیڈ سکین ہو جاتی تھی مولا کی, گھٹے جس کو ایسا کاٹتے تھے.
کاٹ کے کپڑے میں لپیٹ کے رکھتے تھے. جب مولا کی شہادت ہوئی تو ان کی گریو میں یہ ان کی ڈیڈ سکن رکھی گئی. تو امام سید ساجدین کہہ لگے ہر لفظ سجدہ کر. تو یہ صفت ہے معصومین. اگر انسان صرف سجدہ کرنے لگے نا اس کے ڈے ٹو ڈے پرابلم سالو ہوتے. کہا گیا کہ جو سجدہ کرتا ہے کثرت سے اس کا رزق کبھی نہیں رک سکتا, کبھی اس کی عزت نہیں جا سکتی. اس کے سامنے ایک دشمن بھی آئے گا انہیں سر جھکا دے گا, اس لیے کہ اللہ اس کا جھکا گا. کیوں؟ یہ میرے سامنے سجدہ کرتا, اس کے سامنے اس کو کوئی ذلیل نہیں کرے, اس لیے کہ اللہ پروٹیکٹ کر لے گا تمہاری عزت کو. میں کیا بول رہا یار, اللہ پروٹیکٹ کرے گا عزت کو اگر تم سجدے کی عادت ڈالو. سجدے کا مطلب کیا ہے؟ سجدہ کرنا یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو سب سے نیچے بتا رہے ہو اور اس کو سب سے اوپر بتا رہے ہو. وہ اللہ اکبر ہے, وہ سب سے بڑا, تم اس کے سامنے سجدہ کرو. سجدے کی عادت ڈالو خالی. اسی لیے پتہ نہیں آپ کے کلچر میں ہے یا نہیں, سب اردو اسپیکنگ کلچر میں یہ ہے کہ دولہا دلہن جب شادی ہو گیا تو پہلے سجدہ کراتے ہیں ان سے. آئی ڈونٹ نو آپ کے پاس آپ کے کلچر میں ہے نہیں, آپ کے پہلے سجدہ کراتے گھر پہ. جب دلہن اپنے سسرال آتی تو انہیں پہلے سجدہ کرے گی, اور یہ بہترین عمل ہے. سب سے زیادہ اگر اللہ کو کوئی چیز پسند ہے تو اس کا سجدہ, اس کے سامنے سر جھکا. سجدہ تم سر جھکائے وہ اس کو بولا جاتا بندگی کی معراج ہے. کیا بول رہا یار, میں منہ کھولو یار, منہ کھولو. معراج ہے بندگی کی, معراج ہے سجدہ کرنا, اس سے بڑی کوئی چیز نہیں. یہ عادت بچوں کو بھی ڈالنا, بتانا بچوں بیٹا سجدہ کر, سے تھینک یو, سے تھینک یو. ہم زبان سے بولتے نا, پیشانی میں جھکا کے بولو, وہ کمال ہے. جتنا تم پیشانی اس کے سامنے جھکاؤ گے, جو میری ایک جملے غور سے سنو, جو اللہ کے سامنے پیشانی جھکاتا پھر وہ کسی کے سامنے نہیں جھکاتا, اللہ اس کی پیشانی کو ایسا بلند کر دیتا. سر بلند جس کو بولتے ہیں وہ ہوتا اگر انسان سجدہ کرے. نبی ادریس نے کیا کیا, کہا پروردگار مجھے اپنی عبادت بتانا, تیری مخلوق کی عبادت کیسے کرتے. اللہ نے پردوں کو ہٹانا شروع کیا, ایک ایک جانور کی عبادت دیکھی, ایک ایک انسان کی, یہاں تک کہ آپ بلیو نہیں کریں گے جو چھوٹے چھوٹے اللہ کا کریشن ہے, جو نظر نہیں آنے والی چیزیں, وہ بھی اس کی عبادت کرتے ہیں. اس لیے کہ عبادت کے قابل صرف وہ ہے اور کوئی نہیں. ہم دنیا والوں کو چاہے بول رہی یار تم اتنے بڑے اور یہ کسی کو مت بولو, صرف اللہ کو بولتے جاؤ, اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ وہ نام ہے اللہ کا, اللہ اکبر. آپ انصاف سے بولو, یہ اللہ کے اتنا ہمارے لیے کوئی بہت ایزی لگے بولتے اللہ اکبر. ارے بابا یہ وہ نام ہے کہ مثال کے طور پہ تم کو نماز پڑھنا ہے, آپ لوگ مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں, ماشاءاللہ بہترین چیز ہے. نماز کی نیت کریں, نماز شروع کرتے بغیر نیت کر کے فوراً الحم کا سورہ کیوں نہیں شروع کر دے. آپ سوچو اللہ اکبر کیا ہے, نیت اور نماز, اس کے بیچ کی جو چیز ہے وہ اللہ اکبر ہے. بغیر اللہ اکبر کے آپ کی نماز شروع نہیں ہوتی. یعنی آپ الحم کا سورہ شروع, آپ نیت کر لیں, شروع کر دو نیت, الحم نماز نہیں. اللہ اکبر یہ وہ پرمیشن ہے, وہ اجازت ہے کہ نماز شروع کرنے سے پہلے تم اس کو اکبر مانو پھر نماز شروع کرو. اتنا بڑی تسبیح صرف اللہ اکبر بولتے جاؤ. جب تم اللہ اس کو اکبر بولتے جاؤ گے نا تو اللہ تم کو بھی اکبر بنا دے گا. سال بعد پڑھ لیں محمد. یہ عجیب تسبیح لگے, نبی ادریس پڑھا کرنے لگے. مجھے معلوم ہے آج میرا مجمع کچھ آپ لوگ نہیں کوئی اور پوری دنیا سن رہی اس وقت. آپ یقین نہیں کریں گے یہ مجلس عمان میں, قطر میں, امریکہ میں ہر جگہ سنی جانی. اور کل کی مجلس کے بعد میرے پاس کچھ 10-15 واٹس ایپس ہیں اور فونس ہیں. آئی کین شو یو دا واٹس ایپ, جو لوگوں کے واٹس ایپس آئے کل کی مجلس کے بعد. آئی ڈونٹ نو کل کیا ہو گیا مجھے نہیں معلوم. ہر آدمی پوری دنیا ہل گئی ہے کل کی, جیسے کہ 4 چینلز پہ جاری مجلس, پوری ہر گھر کا پرابلم, which is very sad, very sad. یہ یاد رکھو, بہت افسوس کی بات کہ اگر ہماری کمیونٹی میں ایسا ہو رہا تو ہم دوسروں کو کیا بولیں, دوسروں کو کیا بولیں. ہر گھر کا پرابلم ہے, ہر گھر سے پریشر ہے. کہاں سے میں نہیں بولتا, آپ جانتے کس گھر سے آ رہا. آپ کے بام میں, پوری دنیا میں مولانا یہ ہو گیا, یہ ہوا, یہ ہوا.
افسوس یہ کہ شوہر، دیکھیے میں ادریس کا واقعہ کمپلیٹ کرتا، ڈرو مت، میں کمپلیٹ کروں گا، پلیز میں ریکویسٹ کر رہا، ہاتھ کا اٹھانا، غصے سے بات کرنا، انسلٹ کرنا، گھر پہ بلا کے اپنے پورے خاندان کے، گھر کے جتنے خاندان ان کا کھانا بنانا حرام ہے، حرام ہے۔ بہو آ کے پورے گھر کا کھانا بنے، فور واٹ؟ تمہاری نوکر نہیں ہے یار۔ اس شوہر سے پوچھا جائے گا، اس شوہر سے کہ جو فورس کر رہا اپنی وائف کو کہ میری ان کا بھی بناؤ، ان کا بھی بناؤ، ان کا، جب شوہر کا بنانا واجب نہیں ہے تو ساس کا بنانا تھوڑی واجب ہے۔ سمجھ میں آئی بات میرے؟ میں کسی کے گھر میں کوئی جھگڑا نہیں چاہتا، لیکن جو حقیقت ہے وہ تو بیان کرنا۔ جب آپ کے اوپر شوہر کا بنانا واجب نہیں ہے، کوئی فورس نہیں ہے آپ کو، اب وہ بناتی ہے، اجر عظیم، بے انتہا ثواب۔ بیوی اپنے شوہر کے لیے کھانا بناتی ہے، بے انتہا ثواب ہے، ایسا ثواب ہے کہ اس کے گناہ اسی وقت معاف ہوتے۔ خالی گلاس آف واٹر دے رہی ہے اپنے شوہر کو، گلاس آف واٹر، اور ایک ایک سپ لے رہا، ایک ایک سپ کے بدلے میں اللہ تمہارے اس کی وائف کے 1,000 گناہ معاف کر۔ اللہ تو بہانے ڈھونڈتا رحمت کو نازل کرنے۔ کیا بول رہا ہے یار میں؟ اس کو بہانے چاہیے اپنی رحمت کو نازل کر۔ تو جب بیوی شوہر کے کھانا بنانا واجب نہیں ہے تو نند کا بنے، ساس کا بنے، ان کا بنے، کیوں؟ وائے؟ بہترین عمل کیا ہے؟ اب یہاں پہ ایک پرابلم یہ ہو گیا، آج جو میسیجز آئے 4-5 کہ مولانا شوہر بھی ماں کی سنے، یا بھی اگر شوہر آگے میری ہیلپ کر رہا، میرا شوہر بہت اچھا ہے، آگے میری ہیلپ کر رہا، لیکن اس کی ماں کو بڑا برا لگ رہا، ماں کو یہ برا لگ رہا کہ تو چلا گیا بیوی کے پاس کچن میں۔ ارے یار تم جاؤ، کیا بول رہا ہے یار میں؟ تم جاؤ، اگر تم کو اتنا برا لگ رہا کہ تمہارا بیٹا نہ جائے، اور بیٹا جانا کوئی بری بات نہیں ہے، مولا علی گئے تھے، کل میں نے آپ کو واقعہ سنا ہے، میرا مولا گیا تھا، میرا مولا جاتا تھا، کبھی بھی فاطمہ بنت اسد ناراض ہوتے تھے کہ یا علی تم کا مولا سے بڑا کون ہے؟ مولا سے بڑا زمین پہ کوئی اللہ کی مخلوق ہے؟ علی سب سے بڑے، وہ علی جا کے بیوی کی مدد کر رہے، وہ علی جا کے چکی چلا رہے، اس کا کیا مطلب ہے اس کا؟ تو میں یہ نہیں بول رہا کہ ہر شوہر کو جا کے کچن میں ہیلپ کرے اپنی بیوی، اگر نہیں کر سکتے تو نوکر لا کے رکھو۔ مولا علی نے جناب فضا کو رکھا، وہ بھی ہمارے پاس ایک چیز آ گئی روایت کہ بی بی فضا کو مولا علی نے لا کے رکھا، اللہ کے رسول کے حکم سے آئی جناب فضا آئی۔ تو اگر آپ ایفورٹ کر سکتے اور آپ یہ بول رہے کہ نہیں میری بیوی کرے گا، وائی آنے والی کیوں کرے؟ اگر کرتی ہے تو بہت اچھا، میں کوئی لڑکی کو منع نہیں کر رہا، کوئی غلط نہیں سمجھ رہا، میں کسی کے گھر میں جھگڑا نہیں چاہتا، میں آپ کو بہت ہی محبت پیار سے بول رہا، اگر بیوی آ کے کرتی ہے کام خوشی سے کرتی ہے تو ویری گڈ، یو کی ناٹ فورس، یو کی ناٹ فورس۔ اگر آپ فورس کریں گے تو آپ گناہ میں پڑ جائیں گے۔ اب یہ عذابوں میں سے ایک عذاب، میں نے تو ایک عذاب بتایا، خالی صرف ایک ہی عذاب بتایا فشار کا، اور سب نے ایزی لے کے سنا۔ اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے، فشار کا عذاب آسان بات نہیں۔ دوسرا عذاب کون سا بتایا گیا؟ آگ کا عذاب بتایا کہ جو شوہر اپنی بیوی کے اوپر ظلم کرے گا، صرف بیوی کے اوپر ظلم نہیں، کسی کے اوپر بھی تم ظلم کرو، پھر بول رہا ظلم کا عذاب بتایا گیا آگ کا، کہ اگر آپ کسی کے اوپر ظلم کر، آپ کسی اپنے بھائی پہ ظلم کر رہے، اپنے رشتہ دار پہ ظلم کر رہے، کسی مومن کو ہرٹ کر رہے، انسلٹ کر رہے، پھر بولو غور سے سنو، انسلٹ کر رہے، کسی کی انسلٹ کر رہے، 4 لوگوں میں بیٹھ کے اس کا مذاق اڑا رہے اور اس کو کمتر سمجھ رہے، اپنے آپ کو برتر سمجھ رہے، اپنے آپ کو سپیریئر سمجھ، اس کو نیچے سمجھ، عذاب الہی ہے، ڈھیل ہے اللہ کی۔ جب اللہ رسی کھینچے گا نا، خالی جھٹکا دیا تھا، ہم آج کل کے زمانے میں تو کورونا وائرس ہمارے لیے ایک بہترین اگزامپل ہے، خالی ہلکا سا جھٹکا دیا پوری دنیا ہل گئی۔ وائرس کو کسی نے دیکھا نہیں، 1000 وائرس آئے اور 1000 وائرس چلے گئے، لیکن اس وائرس نے پوری دنیا کو اسٹینڈ سٹل کر دیا۔ جتنے بڑے بڑے سورما تھے نا، جو غرور اور تکبر میں تھے، ان کی ناک بھی نیچے ہوگی۔ خوف ایک ہی ہے، موت کا، یہ تو موت کا خوف ہے، نیچے جانے کے بعد کیا ہونے والا ہے؟
تو ایک چیز یاد رکھو، ظلم کسی میں، میں ویری اوپن کہ چونٹی پہ اینڈ پہ آپ ظلم نہیں کر سکتے، آپ ایسا کر کے نہیں مار سکتے اس کو، آپ کو وہ ہرٹ نہیں کر رہی، وہ جاری سامنے سے، چونٹی جاری سامنے سے، آپ اس کو پکڑ کے ایسا مار دیے، حرام ہے تمہارے ہاتھ پہ چونٹی، لک ایٹ می ہاتھ پہ چونٹی، وہ جاری خاموش، جھٹک دو اس کو، کاٹی نہیں تم کو ہرٹ نہیں کی، وہ اس کو عقل نہیں ہے، جانور کو عقل نہیں ہوتی، تمہارے پاس عقل ہے، تم طاقتور ہے وہ کمزور ہے، تم اپنی طاقت کا مظاہرہ کر رہے کمزور کے اوپر، کیا بول رہا یار، میں بند الفاظ میں بہت سی باتیں بول رہا، سمجھو، تم اپنی طاقت کا مظاہرہ، آج اللہ نے تم کو طاقت دی تو تم سمجھ لے یہ طاقت ہمیشہ رہے گی، فرعون کی نہیں رہی بابا، تمہاری کہاں سے رہے گی، فرعون جیسی چیز چلا گیا، نمرود کے پاس نہیں رہی، ہمارے پاس کہاں سے رہے گی، اگر اللہ نے طاقت دی تو شکر ادا کرو، اس طاقت کا غلط استعمال مت کرو، غلط استعمال کرو گے تو پرابلم میں آئی، تم جا رہے چونٹی تمہارے اوپر سے جا رہی، تم طاقتور ہے، وہ بیچاری اتنی کمزور ہے، پھوکے تو اڑ جائے گی وہ، تم اس کو پکڑ کے مار رہے، حرام ہے، اللہ کی مخلوق ہے، آپ نہیں کر سکتے، تو اسی طرح جب چونٹی کو نہیں مار سکتے تو بیوی کے اوپر اتنا ظلم، میری ایک ہی ریکویسٹ ہے، پورے جو میری مجلس سن رہا، نیولی کپل جو ہے نا، جن کے گھروں میں یہ ساس کا پرابلم، ٹپیکل انڈین ساس کا جو پرابلم ہے نا، میں کیا بول رہا آپ سے، ہاں یہ پرابلم کو سالو، ان ساسوں کو بول رہا ہوں، مدر ان لاز کو بول رہا ہوں کہ اگر تم بیٹے، یہ بولا گیا، یہ بولے کہ ماں بولی کہ اگر بیٹا تو وہ کچن میں آئے گا، تو اس طرح ہیلپ کرے گا تو اپنا دودھ نہیں بخشوں گی، یہ کیا ہے بھائی، اللہ نے تم کو اتھارٹی دی ہے تو تم اس طرح بچے کو استعمال کر رہے، اور وہ لڑکا چلا گیا، مجھ سے پوچھ رہے کہ ساس کی بات سننا، ماں آف کورس ماں کی بات، پھر بول رہا ماں کی بات پہلے سن، یو کی ناٹ ہرٹ یور مدر، یو کی ناٹ، آپ بالکل نہیں کر سکتے، ماں از ماں، بس ماں کے آگے اف اینڈ بٹ کچھ نہیں، ماں بول دے تو پتھر کی لکیر ہے، نا شی از آنسربل، وہ ماں آنسربل ہے، وہ مدر ان لا آنسربل اللہ کو، میں ہمیشہ لڑکیوں میں یہی بولتا کہ یار گزار لو 10 سال 15 سال، کتنے سال رہیں گے آنٹی، کیا بول رہا ہے یار، کیا بول رہا ہوں، 15 سال 20 سال 20-25 years دین شیل کو اتنے سال سنبھال لو، تم ایسا بھی مت کرو کہ شاید دیکھیں بعض لڑکیاں بھی بڑے تیز، بامبے کی نہیں ہے میں بول رہا ہوں کہ وہ فوراً لے کے لڑکے کو الگ کر، وہ بھی حرام، آف کورس حرام، اس لیے حرام ہے کہ رحمت کا جو شیڈ تمہاری ماں کا تھا نا، اسے لے کے تم الگ ہو، یہ کبھی نہیں کرنا، یہ کبھی نہیں کرنا، رہو ساتھ، اور ماں کو، لڑکے کو چاہیے کہ فرسٹ ایک لکیر کھینچنا، ایک لائن کو ڈیوائڈ کرنا، یہ ماں کی ریسپیکٹ ہے، یہ وائف کی ریسپیکٹ، نہ آپ اس پہ ظلم کر سکتے نہ اس پہ ظلم کر سکتے، آپ کو بیلنس لے کے چلنا ہے، بیلنس لے کے چلنا ہے، بس ایک ہی چیز کرو کہ اپنی وائف کی ریسپیکٹ کرو، وائف کی کیا ریسپیکٹ کرو، اللہ اسلام بولتا ہے ہر انسان کی ریسپیکٹ کرو، کسی کے لیے آپ کسی کو ہرٹ نہیں کر سکتے، اگر انسان ہرٹ کرنے لگے نا، اگر اللہ نے خالی جھٹکا دیا تو ختم ہو جائے، یہ اتنی تکلیف کی بات ہے کہ آج آپ کو اندازہ نہیں ہو رہا، جو آج ہماری ڈے ٹو ڈے لائف میں جو پرابلمس آ رہے کہ ہم اس کا سوچ بھی نہیں رہے کہ یہ پرابلم کتنا آنے والا ہے، اگر تم اپنی وائف کو یا کسی کو تم ہرٹ کرنے لگو گے، ہرٹ تو اسلام برداشت ہی نہیں کرتا، 1% برداشت نہیں کرتا، مولا علی سے پوچھا گیا تھا نا کہ مولا یہ بتاؤ کہ زمین اور آسمان کا فاصلہ کیا ہے، زمین اور عرش الہی کا فاصلہ کیا ہے، ڈسٹینس کیا ہے، آج سائنس بھی نہیں بتا سکتے کہ عرش الہی کا آسمان کا نہیں بتا سکتے، سائنس تو یہ بولتی کہ یہ سمندر کا عکس ہے، سمندر آسمان کو تو آپ کو مانتی نہیں دنیا، نہیں مانے کوئی فرق نہیں پڑتا، کسی کے نہیں ماننے سے کچھ نہیں ہوتا، تو ہمارا بلیو یہ کہ اس آسمان کے اوپر ایک اور ہے، اور ہے، اور 6 ہے، اس کے اوپر عرش الہی ہے، جہاں پہ کوثر ہے، سرسبیل ہے، جہنم ہے، جنت ہے، سدرہ ہے، خواب و کوثر ہے، اور صراط ہے، وہ برج ہے، یہ ساری اوپر ہے، تو مولا صاحب، اور اس کے اوپر ہمارا رسول گیا تھا معراج پہ، جو خواب و کوثر، مقام خواب و کوثر تک گئے تھے، تو پوچھا مولا ڈسٹینس کیا ہے،
اب وہ ڈسٹینس وہی بتا سکتا ہے جس کے سامنے ہر چیز پیدا ہوئی. مولا کے علاوہ کوئی بتا سکتا؟ تو علی سے پوچھا گیا یا علی یہ بتائیے کہ ڈسٹینس کیا زمین اور آسمان کا. مولا نے اتنی پیاری بات کی. یہ پورا ہی میرا میسج آج میری 5th مجلس گلستان ہند کی. مولا سے پوچھا مولا یہ بتائیے کہ زمین سے عرش الہی کا ڈسٹینس کیا ہے؟ علی نے کہا ایک مظلوم کے دل کی آہ. کیا سن رہے یار؟ مظلوم کے دل کی آہ کیا؟ میں 4 لوگوں کے سامنے آپ کو ہرٹ کر دوں, آپ کو انسلٹ کر دوں, آپ کی انسلٹ کروں, آپ مجبور ہے اس وقت, کچھ نہیں کر سکتے. آپ کا اقتدار ہے, آپ کے پاس طاقت ہے, آپ کے پاس پاور ہے, لیکن آپ کے پاس بھی ہے لیکن آپ کچھ نہیں کر سکتے اس کو, اس لیے کہ تم صاحب اقتدار ہے, تمہارے پاس پاور ہے, لیکن تمہارے دل کو تکلیف ہوئی, سب کے سامنے میری انسلٹ کر دوں. میں پھر 5th مجلس میں بول رہا ہوں کہ پلیز یہ وہ گناہ ہے کہ جب اللہ کبھی کسی کو برداشت ہی نہیں کرتا. 1 سیکنڈ کے لیے اللہ برداشت نہیں کرتا تم کسی کی انسلٹ کرو. وہ سامنے والا مجبور ہے, he can't do anything, اس لیے کہ اگر وہ کچھ بولے گا تو اور نقصان ہوگا. اس نے وہ خاموش بیٹھ گیا, لیکن اس کے دل کی جو آہ نکلی تم نے نہیں دیکھی, اللہ تو امام علی بولتے ہیں کہ دل کی آہ وہ سیدھا عرش الہی پہ جاتی اور جب واپس آتی عذاب الہی لے کے آتی. کبھی یاد رکھو, کبھی یاد رکھو. اچھا یہ نہیں ہے کہ صرف مومن کو تم ہرٹ نہیں کرنا, کسی کو بھی نہیں کر سکتے. اسلام انسانیت ہیومینٹی کا ریلیجن ہے ہمارے اسلام. یہ نہیں کہ آپ کافر کو ہرٹ کرو, مشرک کو ہرٹ کرو, نو, کسی کو ہرٹ نہیں کرنا. اس لیے نہیں کرنا یہ زبان کا گناہ ہے, اور زبان کا گناہ کرو گے تو فشار قبر اور آگ کا عذاب ہو. تو جب آپ ایک کسی کو ہرٹ نہیں کر سکتے, اگر آپ نے بیوی کو ہرٹ کر دی, وہ بیچاری مجبور ہے, غریب اور لڑکی ہے, اس کے گھر میں اس کے ماں باپ کے ایسے حالات نہیں, میں جانتا, آپ یقین کرو میری بات, ممبر رسول سے, گلستان کے ممبر سے بول رہا ہوں, یقین کرو ایسی ایسی اور لڑکیاں ہیں ایسا ایسا روتے ہیں, کچھ نہیں کر سکتے, they can't do anything. گھر نہیں جا سکتے کہ ماں باپ کے حالات نہیں ہے. باپ نے قرضہ لے کے شادی کی ہے, باپ نے قرضہ لے کے, وہ ڈیپس میں پڑا ہوا ہے, پیسے بورو کر کے اس نے اپنی بیٹی کو رخصت کیا, اور وہ بیٹی کا اگر سسرال میں 1 مہینے میں پرابلم آ جائے تو وہ جائے گی کہاں؟ ماں باپ ایکسپٹ نہیں کر رہے, اس کو احساس ہے کہ میری ماں کے پاس جائے گا, باپ کے پاس جائے گا, ہاتھ فیل ہو جائے گا باپ, اور 3 بہنیں بیٹھے ہوئے, اور 2 بہنیں بیٹھے ہوئے, بیچارہ ہیلپ لیس ہے, اور تم اس کو پریشر کرو, عذاب آ جائے گا, تمہارا رزق رک جائے گا, ان شوہروں کا, ان مردوں کا, ان عورتوں, کیا کہ تم اپنی بہو کو لا کے ظلم کرو. ہمارے پاس سیرت معصومین ہے. ایسے لوگ اگر زیارت حسین کو جائیں, پھر دنیا لے زیارت الحسین, آپ دعا کر رہے کہ پروردگار مجھے زیارت حسین, ان کی زیارت قبول ہوگی, ان کی مجلس قبول ہوگی, ان کی نماز ایکسپٹ ہوگی, ان کے سجدے اللہ ایکسپٹ کرے گا, ان کی شفاعت, جیسا بول رہا کہ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین, ایسے لوگوں کی شفاعت کریں گے مولا؟ کبھی نہیں کریں گے. I'm very open, میں ہوں 4 دن آپ کے شہر میں, مجھے بتائے کہ جو ظلم کرے گا اس کی شفاعت مولا حسین کریں. یزید نے ظلم تو کیا تھا, حسین نے جہاد کیا ہے ظلم کے خلاف, کربلا کا میسج کیا ہے, اس نے ظلم کیا, اس ظلم کے خلاف مولا نے کام کیا. اگر تم اپنے بھائی بہنوں پہ ظلم کرو, اپنے رشتہ داروں پہ ظلم کر رہے, بیوی پہ ظلم کر رہے, ایک مجبور لڑکی کے اوپر, کتنے گھر ٹوٹے ہوئے آج, ہم کو فیل ہو رہا میری بچی تو ٹھیک ہے. یہ ایٹیٹیوڈ کو نکالو, اس کے بعد زیارت امام حسین قبول ہوگی. میری بیٹی تو ٹھیک ہے نا, مجھے کیا کرنا, میری بہن کی بیٹی مصیبت میں تو who cares, یہ who cares کے ایٹیٹیوڈ کو نکالو. ہر مومن پہ واجب ہے ہمارے بالمعروف کرے, محبت کے ساتھ, پیار کے ساتھ جا کے کوشش تو کر سکتے, پیچ اپ کی کوشش کرنا, ہمیں یہ بہترین اعمال ہے. سارے اعمال ایک طرح, ایک مومن کو ملانا ایک طرح. کیا سن رہے یار, کیا سن رہے؟ خاندان کو ملانا سب سے بڑی, یہ معصومین کا اشیاء. کوشش کرو کہ یہ تمہاری مثال دے رہا بینڈرا کی, بیکاز بینڈرا میں پڑھ رہا, گلستان بینڈرا میں نہیں ہے, لیکن یہ مدیس آن لائن جاری بینڈرا سے, اس لیے بینڈرا میں بول. مثال کے طور پہ بینڈرا میں کسی گھر میں پرابلم, تمہارے جاننے والے, تمہارے رشتے دار, تمہارے جاننے والے قریبی دوست, آپ جاؤ محبت پیار کے ساتھ, سنسیئر رہنا. یو ہیو ٹو بی سنسیئر, اس لیے یو ہیو ٹو آنسر ٹو اللہ, اللہ کو آنسر کرنا ہے آپ.
بہت پیار محبت کے ساتھ کوشش کرو پیچ اپ کرا. تم نے ایک لڑکی کو پیچ اپ نہیں کرایا, پورے معاشرے کو پیچ اپ کرایا, پورے سماج کو پیچ اپ کرایا. یہ ہمارا ایٹیٹیوڈ ہونا, یہ ہمارا طریقہ کام کرنے کا. اس کے بعد دیکھو کہ مولا تم کو دیتا. پھر ایسے لوگ جا کے بولے کہ مولا اللہم ارزقنی شفاعت الحسین. ایسے لوگوں کی مولا حسین شفاعت کریں گے. ایسے لوگوں کی شفاعت نہیں کریں گے جو سیلفشنس کے ساتھ زندگی گزارتے. یاد رکھو, میرا ایک ایک جملہ یاد رکھو, اسلام میں سیلفشنس نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. میں ذمہ داری سے بول رہا ہوں. فارگیونیس ہے, یہ صفت اللہ کی ہے. اگر اللہ کے پاس فارگیونیس نہیں رہتی نا تو کوئی بخشا نہیں جاتا تھا. اپنے ذہن سے یہ نکالو کہ میں نے بڑی نیکیاں کی ہیں. اپنے ذہن سے یہ نکالو, یہ پردے کو ہٹاؤ, یہ غفلت کو ہٹاؤ, یہ اگنورنس کو ہٹاؤ کہ آئی ڈونٹ نیڈ اینی تھنگ, میں تو پرفیکٹ ہوں. خالی یہ دیکھو یار, آج کی مجلس کے بعد میں سب کو بول رہا ہوں, خالی گھر پہ جب بستر پہ جانا نا 5 منٹ سوچو کہ تمہاری انٹائر لائف میں تم نے کتنا انسانوں کے لیے کام کیا, کتنا کام کیا رشتہ داروں کے لیے, کتنا کام کیا اپنے بھائیوں کے لیے, ہیومینٹی کے لیے کیا کام کیا, انسانیت کے لیے کیا کام کیا. اگر میں نے کوئی انسانیت کے لیے, کوئی مومن کے لیے کام نہیں کیا تو پھر آپ کو یہ حق نہیں ہے بولنے کا کہ امام حسین کو ہم کیا بولتے ہیں, سیویئر آف ہیومینٹی, انسانیت کا بچانے والا. اگر میں نے اپنی کمیونٹی کے لیے کام ہی نہیں کیا, سیلف لیس کرنا ہے, یہ نہیں کہ میرا پوزیشن ہے, یہ نہیں کہ میرا نام ہو رہا, یہ نہیں کہ میں ہوں تو یہ کام ہو رہا. نو, آپ یہ دیکھو سب سے پہلے اپنے گھر سے, خاندان سے شروع کرو کہ خاندان میں تم نے کیا کیا. اگر آپ کے پورے فیملی میں, انٹائر فیملی میں نہیں بولتا, نام کسی کا نہیں لیتا, بامبے میں اتنے ماشاءاللہ فیملیز, اللہ سب کو سلامت رکھے. اپنی یہ تو آمین تو ضرور بولیں گے نا. چلو پڑھ لیں محمد. ایک اور پڑھ لیں پلیز سلوات. اتنی فیملی ہے ماشاءاللہ, میں جنرل بات کر, اپنی برا نہیں مان, ساری اب ہماری فیملی. آپ یہ خالی چیک کرو آج کی رات, سب کو ہوم ورک دے رہا کہ خالی یہ چیک کرو کہ تم نے اب تک اپنے خاندان میں کتنے فیملیز کو ملا. ہر خاندان میں پرابلمز, کیا تم نے ٹرائی کیا پیچ اپ کرانے کی؟ اگر کچھ نہیں کیا تو تمہارا کنٹریبیوشن کیا ہے ٹوورڈز اسلام؟ کیا کنٹریبیوشن ہمارا؟ میں تمہارا what I can say to اللہ کہ اللہ میرا یہ کنٹریبیوشن ہے اسلام کے لیے. ہر آدمی کی ذمہ داری نہیں ہے. آپ بولے کہ میں نے نمازیں پڑھی, روزے رکھے, ارے بابا یہ تو واجب ہے, یہ تو کرنا ہی کرنا ہے, اس کے علاوہ کیا کیا؟ اگر نہیں کیا تو دعا کرو کہ اللہ give me chance to serve community. آپ بولیں گے اتنے پرابلمس ہے کمیونٹی میں. ہر پرابلم اپنی جگہ پہ. میں کمیونٹی کی پوری بات نہیں کر رہا, میں فیملی کی بات کر رہا ہوں. I'm just talking about family. ہمارے خاندان, ہر آدمی اپنے خاندان میں دیکھے, ہر خاندان میں کوئی نہ کوئی پرابلم ہوتا. کوشش کرو پیچ اپ کرانے, اس لیے کہ یہ صفت ہے معصومین. چوتھے امام, پانچویں امام, مولا, اللہ کا رسول ہمیشہ لوگوں کو ملاتے ہوئے چلتا تھا. ان کے زمانے میں یہ نہیں. دیکھیے شیطان تو ہر جگہ ہے, شیطان تو پرابلم ہر جگہ کرے گا. یہ کوشش کر بس. اگر کسی کی گھر میں کوئی بہو کا پرابلم ہے, ساس کا پرابلم ہے, میں زیادہ صرف ساس بہو کے بارے میں بات کر رہا ہوں اس لیے کہ یہی پریشر آج بند. اب یہ ورنہ تو یہ پورے 10 دن میرے پاس پریشر رہے گا. روز بولو, روز اتنا نہیں بولوں گا کہ صرف ساس بہو ہی تھوڑی ہے ہمارے ایشو, ہمارے پاس کئی ایشو. اب بیچارے بعض وقت تو بعض ساس بھی بڑی مجبور ہو جاتی, مظلوم ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف بہو کے اوپر ظلم ہو رہا, ساس پہ بھی ظلم ہو رہا, مدر ان لا پہ بھی ظلم ہو رہا, 1000 ظلم ہو رہا. کتنے واقعات میں بتا سکتا ہوں کہ بوڑھی ماں کو چھوڑ کے چلے گئے, کوئی عزت نہیں, وہ تو اور بڑا حرام. دوبارہ کوشش کرو کہ اپنی وائف کے ساتھ محبت کے ساتھ رہو تو وہی تمہاری عبادت قبول ہوگی. اب میں بدل کے جا رہا نا, ابھی 3 سے ٹائم ہو گیا, 35-40 منٹ کی مجلس ہوگی. مولا حسین کی طاقت دیکھو. نبی ادریس نے کیا کیا؟ اللہ سے کہا پلیز مجھے میرے سامنے سے پردوں کو ہٹا. پردے ہٹنے لگے. ایک پہاڑ کے نیچے بیٹھ کے فلسطین اور یمن کے بیچ میں عبادت کر رہے تھے. اچھا, نبی ادریس کی جگہ جو تھی نا, یہ مسجد سیلا جو ہے نا, اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے. مسجد سیلا ان کا گھر تھا, وہاں پہ وہ بیٹھتے تھے. اور ان کا پروفیشن کیا تھا پتہ ہے؟ ہی واز ٹیلر. اور
ان سے پہلے کوئی سٹچ کلوتھس نہیں پہنتا تھا، کوئی سٹچ کلوتھس نہیں پہنتا تھا۔ 20,000 صرف 2000 ایئرس پہلے نبی آدم ہے، دنیا جو سٹارٹ ہوئی نبی آدم سے سٹارٹ، نبی آدم اور جناب ادریس میں صرف 2000 سال کا فرق، 2000 ایئرس تک لوگ جو کپڑے پہنتے تھے پتے لیوز کے ہوتے تھے، اپنے چمڑے کے ہوتے تھے، مطلب ڈفرینٹ سٹچ نہیں ہوتے۔ سٹیچنگ جو شروع ہوئی زمین کے اوپر نبی ادریس نے شروع، بائی پروفیشن ہی واز ٹیلر، اور وہی مسجد سلام میں آپ کی ٹیلرنگ شاپ تھی۔ اب وہ مجھے نہیں معلوم، اب بعد میں مجھے نہیں پوچھنا کاٹتے تھے سٹچ کرتے تھے وہ مشین کون سی تھی، ڈونٹ آسک می آل دس، بٹ آئی ایم ٹیلنگ یو کہ ادریس سے سٹچنگ شروع ہوئی، بائی پروفیشن ہی واز ٹیلر، اور انہوں نے 80 سٹیز کو اسٹیبلش کیا، 80 شہر دنیا میں بنائے، اس وقت سٹیز نہیں تھے، اور 20 یا 25 لینگویجز میں وہ بات کرتے تھے، نئی نئی شہر کے نئے نئے لینگویجز۔ ایک عجیب بڑی انٹرسٹنگ ان کے واقعات۔ انہوں نے عبادت کی مانگ، بات عبادت پہ جاری، میرا وقت نکلتے جا رہا، تو جیسی عبادت کر کے مسلح کو بند کر کے، میں اپنی لینگویج میں بولا، مسلح کو بند کر کے اس پہاڑ سے باہر آئے تو دیکھا رائٹ سائڈ کے اوپر ایک ملک پڑا ہوا ہے، اینجل، فرشتہ پڑا ہوا ہے، اور اس کے بالوں پر اللہ نے لے لی، جیسے فطرس کے لیے تھے ویسے اس کے بھی لے لی۔ ایسے کئی فرشتے کہ ذرا سے نافرمانی ہوئی اللہ نے کھینچ لیا، بولا جا پڑھ جا۔ یہ تو شکر ادا کرو ہمارے امام زمانہ موجود ہے، یہ تو شکر ادا کرو کہ اللہ بول رہا کہ میرے حبیب جب تک تم ان کے درمیان میں ہو میں عذاب نازل نہیں کروں گا۔ کیا کریم ہے ہمارے رسول کا صدقہ، الحمدللہ الذی جعلنی من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہم کو امت محمدی میں پیدا کیا۔ یہ شکر ادا کرو ایوری ڈے، صبح اٹھ کے بولو اللہ تھینک یو ویری مچ کہ تو نے امت محمدی میں بھی ایسے گھر میں پیدا کیا جہاں ولایت علی ہمارے پاس ہے۔ اوکے، یہ شکر پیدا کرنا۔ تو ہوا کیا، نبی ادریس نے دیکھا کہ فرشتہ پڑا ہوا ہے، ان کو فرشتے نے دیکھ کے پوچھا ہاؤ آر یو نبی ادریس، انگلش میں نہیں پوچھا، بول رہا بس بھائی کیسے ہے نبی خدا۔ نبی تو جانتا تھا، ادریس سے کہا اس سے کہ کیا حال ہے تیرا، اس نے کہا بس وہ بہتر جانتا، کمپلین نہیں، یہ سب سے بڑی، یہ انسانوں میں ہمارے پاس آنا چاہیے، نو کمپلین، کبھی کمپلین مت کرو کہ وائی ٹو می، یہ کبھی نہیں بولنا، یہ کمپلین کرو گے تمہاری زندگی کا گراف نیچے آئے گا۔ آلویز سے تھینک یو، آلویز اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو ہوا کیا، اس نے نبی نے پوچھا کیا حال ہے تیرا، اس نے کہا میرا اللہ بہتر جانتا ہے۔ کیا تیرے بالوں پر، کیا بال پر کھینچ لے تو فلائی نہیں کر سکتا، وہ سزا جو فرشتے کو ہوتی نا، فرشتہ معصوم مخلوق، اسے گناہ نہیں ہوتا ہے، گناہ نہیں، ایک چیز یاد رکھو، جیسا گناہ ہم کرتے ہیں نا، فرشتہ کبھی گناہ نہیں کرتا، اینجل کبھی گناہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ معصوم مخلوق ہے، اس سے ترک اولا ہوتا، ترک اولا نے بہتر چیز کو چھوڑ دے چھوٹی چیز۔ فطروس کو کیوں ہوا تھا، فطروس کے بال کیوں کھینچے تھے، اس کا ریزن یہ تھا کہ اللہ نے کہا کہ فطروس مثال کے طور پہ یہاں جا، فریکشن آف سیکنڈ کے لیے وہ رکا، ریزسٹ کیا، اللہ نے اس کے بالوں پر کیا، حکم ہوا اور آپ کو کرنا ہے، یہ اس کو بولتے ترک اولا۔ اس نے کیا کیا، اس کے ساتھ بھی یہی ہوا، یہ فرشتے کے ساتھ۔ تو اس نے پوچھا، نبی نے پوچھا کہ کیا وہ دے رہا، تو کہا وہ بہتر جانتا اللہ، کمپلین نہیں، یہ بھی ایک میسج تھا اس میں کہ کمپلین کبھی نہیں کرنا۔ تو اس نے پوچھا کہ نبی خدا آپ اتنی دعا کرتے ہو، آپ کے سامنے سے پردے ہٹے ہوئے، میرے لیے بھی دعا کر دو۔ پھر میں نے کیا کہا، اسلام میں سیلفشنس نہیں ہے، اسلام میں سیلفشنس، میں کیوں کروں دعا تیرے لیے، اللہ کا تیرے اوپر عذاب آیا۔ آپ کو میں عجیب بات بولنے جا رہا ہوں، آپ یہ ٹرائی کر کے دیکھیں، مومن کی پہچان بتائی گئی کہ جب تمہارا دشمن ہے اس کے لیے پہلے دعا کرو۔ کیا بول رہا یار، میں کیا بول رہا ہوں، مومن کی پہچان بتائی ہے کہ جو تم جس سے ناراض ہو، تم سمجھ لیں تم سے ناراض ہے، رشتہ دار ہو کوئی، وہ تم کو ہرٹ کرتا، تمہاری انسلٹ کرتا ہے، اس کے لیے تم پہلے دعا کرو کہ پروردگار اس کو توفیق دے دے۔ اس لیے کہ سنو کیوں، ریزن کیا، اس لیے کہ جب تم اس کے لیے دعا کر رہے نا تو تمہارا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے یہاں پہ، کیا سن رہے یار، ورنہ میرا انٹرسٹ ہے نا، میں اگر ان کے لیے دعا کرتا تو میرا یہ بھائی ہے، میں ان سے محبت کرتا ہوں، اس لیے میں ان کے لیے دعا کر رہا ہوں، میرا انٹرسٹ ہے۔ لیکن دشمن کے لیے کر رہا، اس سے تو تمہاری وہ ہے،
تمہیں کوئی انٹرسٹ نہیں. لیکن اللہ بولتا کہ تو نے اپنے اس کے لیے کیا نا, اپنا انٹرسٹ ہٹا کے اس کے لیے دعا کی, تو لے اب تو پہلے لے لے. تو پھر اس فرشتے نے کہا آپ پلیز میرے لیے دعا کر سکتے ہیں؟ ادریس نے کہا میں بالکل کرتا ہوں, دعا کرنے میں کیا لازم کروں گا تیرے لیے. چلے گئے پہاڑ کے پاس, اس کے فرشتے کے پاس, ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگار یہ تیری مخلوق ہے, تو اس سے ناراض ہو گیا, بالوں پر تو نے لے لی, پروردگار پلیز اس کو عطا کر دے. یہاں پہ ایک روایت یہ بھی ہے کہ انہوں نے کہا اللہم انی اسالک, اللہم انی اسالک بحق محمد و آل محمد. ہر نبی نے محمد اور آل محمد کا واسطہ دے کے دعا مانگا. ایک روایت یہ بھی ہے, دوبارہ ہاتھوں کو اٹھا کے پروردگار اس کو پلیز دے دے. بس نبی کی دعا ختم نہیں ہوئی, اللہ نے اس کے اوپر رحمت نازل کر. پھالوں پر آگے اتنے ہزار سال سے وہ پڑا ہوا ہے, اسے فوراً انگڑائی لی, انگڑائی لے کے فرشتہ ہے اس کو اور معصوم مخلوق, وہ فوراً سجدے میں چلا گیا. نعمت کے ساتھ شکر, کیا بات ہے یار, پلیز غور سے سنو. نعمت کے ساتھ شکر کہ اللہ تو نے میری زندگی میرے کو دے دی. یہ نہیں کہ ناراض ہو جائے, اللہ اتنے دن کے بعد تو مجھے دے رہا, وہ بھی نبی دعا کرے گا تو دے گا, ورنہ تو نہیں دیا, میں نے غلطی کیا کی تھی. یہ ایٹیٹیوڈ کو نکالو, فوراً شکر ادا کیا, اللہ تیرا شکر ہے. ادریس کھڑے رہ کے دیکھ رہے کہ یہ مخلوق عبادت کیسے کر رہی. شکر کیا, اسے سر کو اٹھایا. اب غور سے سننا, سر کو اٹھا, سر کو اٹھا کے نبی ادریس سے کہا اے نبی خدا, اللہ کا شکر, میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں, تھینک یو ویری مچ کہ آپ کی دعا سے اللہ نے مجھے بالوں پر دے دی. کیا میں آپ کی کچھ ہیلپ کروں؟ کیا سمجھ رہے یار تم؟ ملک پوچھ رہا نبی سے, اس لیے کہ مدد کی تھی ادریس کی. نبی سے ملک پوچھ رہا کہ نبی خدا میں آپ کی کوئی مدد کروں؟ ادریس نے فوراً کہہ دیا یس آئی نیڈ یور ہیلپ. یہ فرق ہے نبوت اور امامت میں. کیا سن رہے ہیں یار, کیا سن رہے ہیں؟ یہاں وہ فرشتے کی مجال ہوئی پوچھنے کی ادریس سے کہ میں کوئی مدد کروں, وہ فطروس کی مجال نہیں تھی پوچھنے کی حسین سے. کیا سن رہے یار, میں فطروس کی مجال نہیں ہوئی پوچھنے کی, ہمت نہیں ہوئی کہ فرزند رسول میں کوئی ہیلپ کروں, اس لیے کہ وہ جانتا ہے ادریس اور حسین اور. چل بات پڑھ لے محمد والے لیٹ می کلیئر, میں لانگ کھا رہا ہوں. یو انڈرسٹینڈ ناؤ؟ مجھے بولا گیا کہ آپ بادام کھا رہے کیا؟ بادام نہیں بابا, لانگ کھا رہا ہوں فار مائی تھروٹ. اوکے, تو ادریس نے, اس نے پوچھا اے نبی خدا آپ میری ہیلپ کریں گے؟ سوری, اس نے کہا کیا میں آپ کی ہیلپ کروں؟ ادریس نے کہا یس میری ہیلپ کرو. اس نے پوچھا کیا ہیلپ کروں آپ کی؟ کیا مجھے اپنے وینگز پہ, اپنے پروں پہ بٹھا اور مجھے آسمانوں میں لے کے چلا. میں دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ آسمانوں پہ اللہ کی مخلوق اللہ کی عبادت کیسے کرتی. کیا بات ہے, آپ سوچو میں کیا بول رہا. ادریس نے کہا پلیز کین یو ٹیک می. اس نے کہا کوئی مسئلہ ہی نہیں, آ جا میرے پر کے اوپر. اس زمانے ایئر کرافٹ نہیں تھے, 747 یا کوئی جمبو نہیں تھا, راکٹس نہیں تھے. ادریس بیٹھ گیا اس کے پروں پہ, بیٹھی وہ اڑنے لگا, پہلے آسمان پہ گئے. ملینز کی تعداد میں اینجلز کو دیکھا اور وہ عبادت کر رہی ہے, کوئی سجدے میں, کوئی تسبیح پڑھ رہا. ادریس نبی کی آنکھیں کھل گئی, ایسی عبادت. پھر وہاں سے لے کے سیکنڈ آسمان پہ گیا, وہاں پہ اور بڑے فرشتے, ان کی عبادت دیکھے. نبی خدا گھبرا گیا, ایسی عبادت اللہ کی, ہر طرف سے تسبیح کی آواز آئی, کانوں میں سوائے تسبیح پروردگار کی, اس کی مدد, ہر مخلوق اپنی تسبیح. میں انشاءاللہ موقع ملا تھا بتا دوں کیا کیا تسبیحاں تھیں. تیسرے آسمان پہ گئے, تیسرے آسمان پہ گئے تو آنکھیں کھل گئی. اتنی مخلوق ہے اللہ کی, یہاں پہ پورے شہر کے شہر آباد ہے. اس کے بعد چوتھے آسمان پہ گئے, چوتھے آسمان پہ گئے, وہاں تو ملک الموت بھی ہے اور دوسرے فرشتے بھی ہیں. چوتھا آسمان بڑا بیس ہے. یہ جو بیت المعمور ہے نا, انہیں خانے کعبہ نیچے ایگزیکٹلی کعبے کے اوپر, ایسا ایگزیکٹلی اوپر
اس کو بولتے ہیں بیت معمور. یہ اللہ کا اوپر گھر ہے, وہاں پہ لاکھوں ملائکہ اس کا طواف کرو. یہ کعبہ جو ہے خانہ کعبہ اس کے ایگزیکٹلی اوپر. نبی ادریس کے زمانے میں مکے میں کعبہ تھا, اس وقت کعبہ تھا لیکن اس شکل میں نہیں تھا جو یہ شکل ہے نا کعبے کی, یہ تو نبی ابراہیم نے بنایا. اس زمانے کا کعبہ کیسا تھا؟ ایک نور کا خیمہ تھا, کیمپ تھا, اس کے اطراف ملائکہ طواف کرتے تھے. کعبہ اس وقت کا جو کعبہ تھا, یہ نبی آدم کے زمانے سے اس سے پہلے سے بات کر رہا ہوں. حیات القلوب میں علامہ مجلسی نے بھی لکھا, بہار الانوار میں بھی مدنی روایتیں موجود ہیں, تاریخ اسلام میں نجم الحسن ساری کتابوں کے ریفرنس دے رہا. یہ کب تک رہا وہ کعبہ؟ طوفان نوح تک. جب طوفان نوح آیا تو اللہ نے اس نوح کے کیمپ کو آسمان پہ اٹھا لیا. اب وہ چوتھے آسمان پہ بیت المعمور ہے, اللہ کا وہ گھر ہے. جب ملائکہ طواف کرے پھر طواف کرے وہاں جا کے تو ادریس کی آنکھیں کھل گئی. اب سنو ویری انٹرسٹنگ بات ہے, میں گھڑی کو دیکھ کے بڑا کنٹرول پڑا تو جب وہاں پہنچے اس سے ملاقات, یہ نبی سے ملاقات کرتے کرتے ایک دم سامنے ملک الموت آ گیا. دیکھو ایک چیز یاد رکھو, میں کہیں سے بھی گھیر کے ملک الموت کو لا سکتا ہوں. کیا بول رہا یار, کہیں سے بھی گھیر کے لا سکتا. لوگ مجھ سے کہتے ہیں پوری دنیا کہ مولانا آپ کے نام کے ساتھ ایک ٹیگ ہے کہ آپ ڈراتے بہت ہیں. پاکستان میں ابھی پڑھ رہا تھا تو ایک انٹرویو تھا, ایکچولی پاکستان کا جو سب سے بڑا پرائیویٹ چینل BOL, پرائیویٹ چینل میں سب سے بڑا چینل, جیسے ہمارے پاس آج تک ہے, NDT TV ہے, پتہ نہیں کیا کیا ہے, تو سب سے بڑا چینل. اس سال ایک بہت بڑا آنر ملا مجھے کہ اس چینل کو عاشورے کا پروگرام میں نے دیا. ان لوگوں نے وہاں سے کال کر کے بڑا فورس کر کے مجھ سے لیا, میرے YouTube پہ ہے, میرے واٹس ایپ پہ بھی ہے. 45 منٹس کا انٹرویو لیا میں نے, سجاد بھائی کو بھیجا وہ انٹرویو, 45 منٹس کا انٹرویو. اور لینے والے اپنے نہیں ہیں, دا بگیسٹ موسٹ پاپولر چینل آف پاکستان, پرائیویٹ چینل, PTV نہیں. تو اس نے پہلے یہی سوال کیا, کیا کروڑ لوگ آپ کو سنتے ہیں, یو آر دا بگیسٹ جو ہے نا یوتھ کے لوگوں کا ذاکر ہیں آپ یہ سنتے ہیں. میں اس پرسنالٹی کو انڈیا سے آپ کو بتا رہا کہ جو جس کا پوری دنیا جس کا فالو کرتی, یوتھ فالو کرتا ہمارا پاکستان, اور ہندوستان کے بڑے مشہور خطیب عابد بلگرامی. اس کے بعد مجھ سے کہا کہ مولانا, پہلے پوچھنے لگا کہ آپ کے ساتھ ایک ٹیگ ہے کہ آپ ڈراتے بہت ہیں. میں نے کہا یار مجھے افسوس یہ ہے کہ مجھے وہ لوگ بولتے ڈراتے ہیں جو اپنے آپ کو علی والا بولتے ہیں. کیا بول رہا ہے یار, تم اپنے آپ کو علی والا بھی بولتے, ڈرتے بھی ہو. پوچھے کہ آئی لو امام علی, دن ڈر کس کا ہے؟ میوزک چھوڑ دو ڈر ختم ہو جائے گا, انڈین مووی چھوڑ دو ڈر ختم ہو جائے گا, غیبتیں چھوڑ دو ڈر ختم ہو جائے گا, حرام کھانا چھوڑ دو ڈر ختم ہو جائے گا. آئی ڈونٹ مس دا چانس. سلوات پڑھ لیں محمد اب ادریس نبی چوتھے آسمان پہ پہنچے, سب سے ملاقات کرتے کرتے ایک دم ملک الموت ان کے سامنے آ گیا. اب سننا, میری طرف دیکھو, لک ایٹ می. ملک الموت سامنے آ کے ان کو ایسا گھور کے دیکھنے لگا, شیئر کرنے لگا, حیرت سے دیکھنے, حیرت, لفظ حیرت لکھا ہوا, حیرت سے دیکھ کے یوں سر کو ہلایا. انہوں نے کہا یو کے کیا بات ہے بھائی, کئی کو دیکھ رہا ہے اتنا, ملک الموت سے سبھی ہوتے ہیں, کیوں دیکھ رہا ہے اتنا؟ اب سنو, اللہ کی شان دیکھو, شان دیکھو, شان دیکھو, شان دیکھو. ملک الموت نے کہا مجھے حیرت اس بات کی تھی کہ میں چوتھے آسمان پہ سے جب زمین پہ نگاہ ڈالا تو آپ نیچے زمین کے اوپر عبادت کر رہے تھے, اور اللہ نے مجھے حکم دیا ملک الموت کو کہ ملک الموت ادریس نبی کی روح تو چوتھے آسمان پہ لینا. میں نے کہا ادریس کے نیچے زمین پر ہے, اللہ حکم دے رہا چوتھے آسمان. تو مجھے حیرت اس بات کی تھی کہ اب آئیں گے کیسا. اب دیکھو اسباب کو بنانے والا کون ہے, کیا بول رہا ہے یار, کیا بول رہا ہے, اسباب کو بنانے والا کون ہے؟ یہ ہے پروردگار کہ اسباب کو بناتا, ویز کو بناتا, یا مسبب الاسباب, یا مسبب الاسباب, کہ اللہ تو اسباب کو بنا. اگر اس کے بعد حسبنا اللہ نعم الوکیل, اپنے سارے کام اس کو کہتے تو سب سے بڑا کفیل ہے. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ.
یہ وہ آیتیں ہیں قرآن کی کہ اس کے بعد فوراً رحمت نازل ہوتی کہ میرے سارے امور تیرے حوالے، میں نے تیرے حوالے کیا، تو میرا بہترین کفیل ہے، تو میرا بہترین ڈیسیشنز لینے والا ہے۔ مطلب اللہ کہتا ہے ملک الموت کہتا ہے وہ شاک کہ جب اللہ پورا نیچے ہے، آپ نیچے دیکھ رہا میں آپ کو، اور آپ تھوڑی دیر میں اوپر آ گئے، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا آئیں گے کیسے، اللہ نے اسباب کیسے بنا، ملک سے اس سے دعا کروائی، ملک سے عطا کی رحمت، ملک سے دل میں ڈالا ملک کے کہ پوچھ کچھ چاہیے کیا، آئندہ سے سوچو کوئی پوچھ رہا کوئی چاہیے کیا، کیا بول رہا، اس کے بعد کیسا اسباب بنا کے چوتھے آسمان پر لیتا ہے۔ یہ ہے خالق کا، یہ ہے رب العالمین۔ بس 55 منٹس کے آلموسٹ مجلس ہوگی۔ مولا آباد رکھے، مولا خوش رکھے، اللہ گلستان ہند کے سارے مرحومین کے درجات کو بلند کرے انشاءاللہ۔ اتنی آہستہ یار، ہمیشہ یاد رکھو آمین، ہمیشہ زور سے بولو، ہو سکتا ہے تمہاری ہی آمین اللہ قبول کرے۔ ایک صلوات پڑھ لے محمد والے دوبارہ پوری میری مجلس کا کنکلوژن کیا؟ اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین، زیارت حسین اسی کو نصیب ہوگی جس کی زبان میں مٹھاس ہوگی۔ ہر آدمی اپنا خود چیک کرے، کسی کو مارکیٹ میں چیک نہیں کرے، اپنے آپ کو چیک کرے کہ میری زبان کیسی ہے، میں اپنے رشتہ داروں سے کیسے بات کروں، میں اپنی وائف سے کیسے بات کر رہا، میں اپنے کزن سے کیسے بات کر رہا۔ اگر اب تک کوئی کیا بھی ہے تو سوری بول دو، ڈیلی سوری بولو، یہ نہیں کہ صرف ہسبینڈ بولے، وائف بھی بولے سوری، اور دونوں مل کے جا کے اپنی مدر ان لا کو سوری بولو۔ یہ چیز یاد رکھو، ماں کو سوری بولو۔ کل اس پہ سننا کہ ماں کو سوری بولنے کا اجر کیا، اس کے بعد ہی تم کو فی الدنیا زیارت الحسین ہے، شفاعت الحسین اسی کو ملے گی جو ماں کو سوری بولے، باپ کو سوری بولے، جو ریسپیکٹ آف پیرنٹس کرے گا، جو انسانیت کی ریسپیکٹ کرے گا۔ بس مولا آپ کو آباد رکھے، مولا خوش رکھے۔ آج 5ویں مجلس، کل انشاءاللہ پہلی مجلس میری 11:30 سے 12:30 آغا علی اصغر کی مجلس ہوگی اسی سفینۃ النجات پہ اور علی ٹی وی کے اوپر۔ 11:30 سے 12:30 ایک مجلس پڑھوں گا، پھر 3 سے 4 کی مجلس امپورٹنٹ ہے، نظر امام رضا، معصومین کی نظر کیا ہے، یہ میری ٹاپک ہے۔ معصومین کی نظر ہم کیوں دیتے ہیں، جس ٹاپک کے اوپر کل 3 سے 4 پڑھوں گا سفینۃ النجات کے اوپر، پھر کل شام میں 5 بجے سے 5 to 6 پڑھوں گا مکھی فیملی کی مجلس، ایسال ثواب کی مجلس ہے آرام باغ میں، مکھی فیملی کی۔ آپ لوگ آرام باغ پہنچے نہیں، آپ سفینۃ النجات پہ دیکھیں، یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی سے۔ اور پھر 9 بجے گلستان ہند انشاءاللہ۔ بہرحال مولا سارے آپ کی صحیح کو قبول کرے انشاءاللہ، عزاداری کو قبول کرے ہمارے، اور ہم کو صحیح معنی میں عزادار حسین بنا۔ عزادار حسین سب سے بڑی چیز ہے۔ گھروں میں آج بھی دن میں ایک مجلس میں پڑھ رہا تھا، وہاں پہ بولتے بولتے رک گیا کہ روزانہ اپنے گھروں کم از کم یہ ایام عزا میں، یہ دور عزا میں اپنے گھر میں مجلس کرو، فارمیلٹی کی مجلس مت کرو، پریکٹس کی مجلس مت کرو کہ مجھے مجلس کرنا ہے، نہیں، ایک نوحہ ہر گھر میں بامبے کے ہونا چاہیے، ہر گھر میں۔ اگر تمہارے گھروں میں نوحے چلے، تمہارے گھروں میں مجلس ہوئی، تو یہ گارنٹی ہے کہ تمہارے گھر کے 2 پرابلم سالو ہوئے۔ بیمار کے اوپر شفا کے لیے، تم کو بیمار ہے کوئی، اس کی شفا کے لیے تم چاہتے ہو، گلاس میں پانی رکھو، ایک مجلس کرو 5 منٹ میں، نیاز حسین اس کو پلا دو۔ یہ سب عقیدے کی باتیں، بلیف کی باتیں، آپ نہیں بلیف کرتے مت کرو، مت کرو، ڈزنٹ میک اینی ڈفرنس۔ آپ کے بلیف کرنے سے کوئی اس میں شفا آنے والی نہیں ہے۔ حسین حسین ہے، جو چیز مولا حسین کے نام سے منسوب ہے نا، اس میں شفا ہے۔ ایک چیز یاد رکھو، علم مبارک جو ہے، یہ وہی علم ہے جو مولا عباس اٹھائے تھے۔ ہمارے گھروں میں جو علم 100% نہیں، ہم اس علم کی شبیہ بناتے ہیں، ہم اس علم کو نسبت دیتے ہیں مولا عباس کے علم سے۔ مولا عباس جو علم اٹھائے تھے، اس علم سے اس کی نسبت ہے
کہ یہ علم ویسی تھا، ہم اس وقت نہیں تھے، مولا عباس کا علم ہم ان کے نام کا یہ علم اٹھا کے ان کی نشانی، اور کچھ نہیں. اس پہ اگر آپ بلیو نہیں کرتے مت کرو بلیو. اگر آپ بولتے علم بہت ہو گئے تو آپ کے لیے بہت ہو گئے، ہمارے لیے بہت نہیں ہوئے. یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی سیڈ؟ بہت امپورٹنٹ بات ہے دوست. آپ کے گھر میں بہت ہو گئے ہوں گے، آپ کے عقیدے میں بہت ہوں گے، ہمارے پاس علم بہت نہیں ہوئے. ہم کو ہر گھر میں علم اٹھانا ہے. ہر گھر میں علم رکھو. جس گھر میں ممبر، میں پھر بولتا جس گھر میں ممبر ہے اس میں کبھی پریشانی نہیں ہوگی. جس گھر میں ممبر ہوگا. مولا عباس کا مذاق ہے، مولا عباس کا قسمت والوں کو ملتا ہے. غازی کا علم ہے بھائی. یہ وہ علم ہے کہ جس علم کو سیدانیوں نے اٹھایا. یہ وہ علم ہے جس کو مولا حسین نے اپنے ہاتھ سے عباس کو دیا. یعنی تصور نہیں کر سکتے. اگر ریالٹی معلوم ہو جائے کہ حقیقت کیا ہے، تم اس علم کے علاوہ تم زندہ نہیں رہو گے. ہر وقت تم علم مبارک کے ساتھ ہوگے. پرچم کو پکڑ کے دعا مانگو، اس کے بعد دیکھو کہ دعا قبول کیسے ہوتی. بس دوستو، مجلس حسین کے لیے بار بار فورس کر رہا ہوں، ہر گھر کے لیے فورس کر رہا ہوں، پوری دنیا میں یہ فورس. ایون امریکہ میں بولتا ہوں یہ بات کہ آپ لوگ یہاں کی لائف از ویری بزی، لیکن اس کے باوجود آپ یقین کرو، ممبر سے بول رہا گلستان کے مجلس، وہاں پہ بھی گھروں کو میں نے دیکھا ہے. گھر کے وہاں پہ تو سب کے انڈیویجل ہاؤس ہے، سپریٹ ہاؤس. گھر کے باہر علم استاد ہے، گھر کے اندر ممبر استاد ہے. ایک روم انہوں نے اس پہ رکھ دیا، باکس میں رکھ دیا، اور وہاں پہ روز بچے کھڑے رہ کے ماتم کرو. پراپر ماتم کرو، 1 نوحہ 5 منٹ سپیئر کرو بس. اس لیے کہ مجلس حسین یہ یقین ہے کہ معصوم آتے ہیں. اس کے پیچھے 2 نس ہیں. ایک، بس آپ جہاں بھی بیٹھ کے سن رہے، اگر ٹی وی پہ بیٹھ کے سن رہے تو آپ شوز پہنے ہوئے تو پلیز ریموو یور شوز، ریموو یور چپلس. ناؤ یو سٹ پراپرلی. میں 5 منٹ آپ سے مانگ رہا، بس 5 منٹ میں مجلس ختم کر رہا. چوتھے امام کی زندگی کا مشہور واقعہ کہ چوتھے امام کی زندگی میں اس شخص نے جا کے مولا سے کیا کہا تھا کربلا کے بعد. نس سے معصوم بولا میں ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ مولا میرے گھر میں خوشی ہے، بیٹی کی شادی ہے. جو آج ہم اپنی بچیوں کی شادی میں جو پہلا کام آپ جو کرتے بامبے میں ہر جگہ ہوتا، سید لوگوں کے پاس بھی ہوتا، نان سید کے پاس بھی ہوتا، شادی کا پہلا کام ہم مجلس حسین سے کرتے. آپ کے پاس بھی وہی ہوتا، مجلس حسین ہوتی. کیوں کرتے ہیں مجلس حسین؟ اس کے پیچھے روایت کیا ہے؟ کربلا کے بعد مدینہ منورہ میں، اللہ مدینہ کی زیارت نصیب کرے انشاءاللہ، مدینہ منورہ میں چاہنے والے دشمن یزید کا زمانہ ہے، بنی امیہ کا زمانہ، سخت ترین زمانہ ظلم کا. اس نے آ کے کہا مولا میرے گھر میں میری بیٹی کی شادی ہے، آپ میرے گھر میں تشریف لائیں. مولا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. مولا نے کہا بھائی کربلا کے بعد ہم کسی خوشی کی محفل میں نہیں جاتے. رونے لگا، کہنے لگا مولا اگر آپ نہیں آئیں گے تو پھر میں گھر میں برکت کیسے ہوئی؟ دیکھو جملہ کیا ہے، اگر آپ نہیں آئیں گے تو برکت کیسے ہوئی؟ امام نے کہا میرے بابا کی مجلس کا. امام نے کلیئر میسج دے دیا میرے بابا کی مجلس کر ہم آئیں گے. وہ خوش ہو گیا. اسے چاروں اپنے رشتہ دار دوست احباب جس کو بلانا تھا اس نے بتا دیا کہ وہ پرٹیکولر ڈیٹ ٹائم دیا کہ اس دن گھر پہ مجلس ہے اور چوتھے امام خود آئیں گے. اور امام سے کہا کہ مولا وہ جو ٹائم آئے گا میں آ کے آپ کو لوں گا. بس دوستو وہ وقت آیا، بانی مجلس دیکھتا ہے کہ میرا مولا چوتھا امام چلتا ہوا اس کے گھر تک پہنچا. اس نے کہا مولا آپ نے تکلیف کی؟ کہا تکلیف نہیں، جب تو بابا کی مجلس کریں گے ہم آئیں گے. تو ایک کلیئر میسج امام نے دیا کہ اگر مجلس حسین ہوگی گھر میں تو تمہارا امام تمہارے پاس آئے گا. اس کے بعد وہ بیٹھا، مولا کو لے جا کے بڑی عزت کے ساتھ دالان میں بٹھایا. وہ کیسی مجلس ہوگی کہ جس میں حسین کا بیٹا موجود ہے. دوستوں میں نے بڑی آسانی سے جملہ بول دیا. کیسی مجلس ہوگی جس میں خود کربلا کا سب سے بڑا عزادار کہ جو پانی کو دیکھے تو روئے، کھانے کو دیکھے تو روئے، پتہ نہیں کیا کیا میرے چوتھے امام کو یاد آتا تھا. یہاں تک کہ جانور ذبح ہوتا تھا تو امام خرید جاتے تھے، پوچھتے تھے بھائی تو نے پانی پلائے؟ وہ کہتا مولا جب تک پانی نہیں پلا ہم جانور کو ذبح نہیں کرتے، یہ آپ کی جد کی شریعت ہے. امام کربلا کا رخ کر کے کہتا بابا مدینے کے جانور بھی بغیر پانی کے ذبح نہیں ہوتے، آئے میرا بابا پیاسا ذبح ہو گیا. اتنا گریا کرنے والا امام، اس نے لے کے جا کے مولا کو بڑی عزت کے ساتھ صدر دالان میں بٹھایا. سارے عزادار آئے بیٹھے. ذاکر منبر پہ گیا، اس نے جا کے مولا حسین کی شہادت کا مرثیہ پڑھا. آپ سوچو وہ مجلس کیسی ہوگی کہ جس میں امام زین العابدین بیٹھے ہوئے اور شہادت کا مرثیہ ہو. بانی مسجد کوہرام اتنا مچا
کہ بانیہ مجلس غش کھا کے گر گیا، اس کو غش سے فاقہ ہوا، اس نے دیکھا کہ جہاں میں نے امام کو بٹھایا تھا وہ نظر نہیں آ رہے، اب وہ ڈھونڈنے لگا تو وہاں دیکھا کہ جہاں مجلس میں آنے والوں نے اپنے شوز اتارے وہاں میرا مولا کھڑا ہوا، اس نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا کیا مجھ سے غلطی ہو گئی؟ تو کہا غلطی کچھ نہیں، کہا مولا آپ یہاں کیوں آئے؟ تو کہا جو میں دیکھ رہا وہ تو نہیں دیکھتا، اس وقت میرے بابا کی مجلس میں میری دادی فاطمہ موجود ہے، میرے دادا علی موجود۔ تو سوچو دوستو یہ مجلس ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ اس کو روز کرو گھر میں، اس کے بعد دیکھو گھر کے حالات کیسے بدلتے، زندگی کیسے بدلتی۔ سب سے بڑی چیز میں انوائٹ کر رہا، نارمل اس میں انوائٹ نہیں کر سکتا کسی معصوم کو، صرف مجلس حسین کر کے کر سکتا۔ اس لیے کہ آپ یہ سوچ کے زندگی مت گزارو کہ تم ہی مجلس کرو، کائنات کے ذرہ ذرے نے حسین پہ گریا کیا، ہر شخص نے گریا، ملائکہ سے لے کے ہر آدمی نے گریا کیا۔ جب مولا حسین نے آواز سے استغاثہ بلند کیا اس وقت کون کون نہیں آیا، ایون جب شہزادے علی اکبر گھوڑے سے زمین پر آئے اور جب آئے مولا حسین شہزادے کی آواز پہ پہنچے، نے بڑی آسانی سے یہ بات بول دی کہ حسین نے علی اکبر کی آواز پہ پہنچے۔ کیسا پہنچے؟ ایسا اٹھتے تھے زمین پہ بیٹھ جاتے تھے۔ دوستو اللہ تمہارے بچوں کو سلامت رکھے، اللہ یہ غم کسی کو نہ دے۔ امام حسین کے دل سے پوچھو، شمر ظالم یزید سے کہتا ہے کہ آواز علی اکبر پہ حسین ضعیف ہو گئے، بوڑھے ہو گئے۔ امام کا وہ جملہ کہ بابا بیٹا تمہاری آواز کے بعد اب حسین کی آنکھوں سے کچھ نظر نہیں آتا، ایک امام بول رہا، روایت کا جملہ ہے کہ اٹھتے تھے بیٹھ جاتے تھے، اور جب شہزادے کے پاس پہنچے تو حال یہ تھا کہ علی اکبر ایریا لگا رہے، اپنے آپ کو گرایا، رخسارے پہ رخسارہ رکھا، کہا ولدی حسین آیا۔ اس کے بعد اب علی اکبر کے سر کو اپنے زانو پہ رکھا، سینے سے برچھی نکال دی یا علی کہہ کر۔ اب یہاں پہ وہ ایک روایت ہے کہ اس وقت کربلا کے میدان میں، غور سے سننا طرف کے روڈ، حسین کا زانو پہ علی اکبر کا سر تھا، مولا ایسے سر کو بالوں کو پیچھے کر رہے تھے، ایک جن پرواز کرتا ہوا فلائی کرتا ہوا کربلا کے میدان سے جا رہا تھا۔ اس نے جا کے جعفر جن سے کہا کہ یہاں کیا بیٹھے ہوئے؟ کربلا میں فاطمہ کا لال نرغے میں آ گیا۔ جعفر سارے لشکر کو لے کے کربلا آ گیا، اور جب آیا تو اس نے دور سے حسین کو سلام کیا، مولا حسین نے جواب سلام دیا، جواب سلام دے کے کہا جعفر قریب آ جا۔ اس نے کہا مولا مجھے راستہ نہیں ملتا، اتنے ملائکہ اتنے اولیاء اتنے لوگ ہیں اب کہ مجھے راستہ نہیں ملتا۔ مولا نے حکم دیا کہ راستہ دیا جائے جعفر کو۔ جعفر چلتا ہوا علی اکبر تک پہنچا، اس نے آگے حسین کو سلام کر کے شہزادے کے چہرے کو غور سے دیکھنے لگا، غور سے دیکھا، دیکھ کے جملہ بولتا ہے، کہتا ہے مولا یہ کتنا حسین ہے، مولا یہ کون ہے؟ تو اس وقت پہلی مرتبہ حسین نے کہا میرا 18 برس کا لال ہے، ارے میرا 18 برس کا جوان بیٹا ہے۔ حسین آپ نے ابھی حسین کی مصیبت سنی نا، بس ایک منٹ میں ان کی ماں کی مصیبت سنا، اسی پہ مجلس ختم کر دوں۔ دوستوں جب 11 محرم کو یہ قافلہ چلا تو ایک ایسی بستی سے گزرا راستے میں کوفے میں کہ جہاں غیر مذہب کی کچھ عورتیں کھڑی ہوئی تھی۔ ان عورتوں نے قافلے کو دیکھا کہ نیزوں پہ سر ہے، اون پہ بیویاں ہیں، اور سارے سر دیکھے، مولا حسین کا سر دیکھا، قاسم اور محمد کا سر دیکھا، انہوں نے علی اصغر کے سر کو دیکھا، لیکن ان سروں کے درمیان جب عورتوں کی نگاہ علی اکبر کے سر پہ پڑی تو ایک عورت سے راہ نہیں گیا، آہستہ نہیں رونا، آہستہ نہیں رونا، ایک عورت سے راہ نہیں گیا، اس نے اپنے ساتھیوں کو چھوڑا اور سیدھا اس نیزے کے پاس آئی کہ جہاں جناب علی اکبر کا سر تھا، غور سے دیکھنے لگی، دیکھتے ہوئے ایک جملہ کہا کہ اپنے ساتھیوں کو بلا کے کہا میں ایک دعا کرتی ہوں تم لوگ آمین کہنا۔ اس غیر مذہب کی عورت نے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگار جب یہ جوان مرا ہو خدا کرے اس کی ماں دنیا میں زندہ نہ ہو۔ بس یہ آواز لیلا کے کانوں میں آئی، لیلا نے کہا تو بد دعا کیوں کر رہی؟ اس نے کہا میں بد دعا نہیں کر رہی، میں یہ کہہ رہی جب ہم نہیں دیکھ سکتے تو ماں نے کیسے دیکھا؟ اس وقت لیلا نے کہا میرا 18 برس کا لال تھا، شادی کے ارمان تھے، میرے علی اکبر کا لاشا آیا، ارے میں دیکھتی رہی میرا بیٹے کی جوانی زمین پہ مل گئی۔ پروردگار میرے شہزادے کے مصائب کا واسطہ ہماری مختصر سی مجلس کو قبول کر لے، سب مل کے آمین بولو۔ پروردگار میرے شہزادے کا واسطہ یہ مجلس بی بی زہرا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بنا، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے۔ پروردگار جنت البقیع جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے، ہمارے امام زمانہ فرزند زہرا کو سلامت رکھ۔ پروردگار ہمارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما، گلستان ہند کے سارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما۔
پروردگار آج جس کی بھی پہلی رات ہے دنیا بھر میں اس کی رات رحمت کی رات بن جائے. میرے امام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما. ایک سورہ فاتحہ گلستان ہند کے سارے مرمین، اور آج ایک بہت بڑے نوحہ خان حیدرآباد میں میر ہادی علی خان مسلم، ان کا آج ہی 11 بجے انتقال ہوا، آج ان کی پہلی رات ہے. اور ایک بہت بڑی مومنہ ان کا بھی انتقال ہو گیا، عباسی بیگم. میر ہادی علی خان مسلم اور عباسی بیگم، گلستان ہند کے سارے مرمین، اپنے اپنے سارے مرمین، سارے ہمارے علماء ذاکرین مجتہدین ماتمدار مرج عالم کے لیے سورہ فاتحہ.